اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بڑے. اعظم، عظیم نہیں، اعظم. ان کے درجے بہت بڑے ہیں جو فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے ہیں. کس نے فیصلہ کیا؟ پھر ایک دفعہ کہو. کیا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا؟ پہلے جہاد کرنے والوں کے مرتبے کیا ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں؟ اہل سنت کہہ رہے ہیں؟ اہل سنت کا کوئی امام کہہ رہا ہے؟ نہیں. اگر یہ بات قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اگلی بات میں نہ کہوں اور اشارہ کروں تو خدا کے لیے آپ سمجھ جائیں. غزوہ بدر فتح مکہ سے 6 سال پہلے ہوا. کتنے سال؟ غزوہ بدر فتح مکہ سے کتنے سال پہلے ہوا؟ اور واقعہ کربلا فتح مکہ تو 53 سال پیچھے ہویا. کس کا درجہ زیادہ ہے؟ کس کا درجہ زیادہ ہے؟ اس میں عقیدت مجھے بھی حضرت حسین سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت محبت مجھے بھی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی جوتیاں میرے سر کا تاج، اور ان کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما. میرا ایمان ان کی جوتیوں کے تسموں کے ساتھ بندھا. وہ نواسہ رسول ہے، عاقب بردوش رسول ہے. ان کا نام میرے نبی نے رکھا، آذان میرے نبی نے دی، گھٹی میرے نبی نے لگائی. حسین روئے تو نبی پاک آ کے فاطمہ کو کہیں فاطمہ حسین نو چپ کرا، حسین کے رومن نال من تکلیف ہوئی. عقیدت مجھے بھی ہے، محبت مجھے بھی ہے، دل میرا بھی کرتا بے حسین اگی ہوئے، لیکن مجھے قرآن یہ کرنے نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے فتح مکہ تو پہلے جڑیاں لڑائیاں ہوئیاں بدر تے احد اولئک اعظم درجہ. عقیدت اور ہوتی ہے، حقیقت محبت اور ہوتی ہے، حقیقت اسے ماننا پڑے گا. اس حقیقت کو ماننا پڑے گا کہ امیر حمزہ کی شہادت اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. کوئی رشتہ نہیں تھا سمیہ کا میرے نبی سے، اور اسلام میں رشتہ داریاں چلتی بھی نہیں ہیں. رشتہ داریاں چلتی تو ابو لہب بخشا جاتا، اس کو تو کہا گیا تبت یدا ابی لہب، نبی پاک کا سکا چچا ہے، قد بھی سانجی ہے، چاچا بھی ہے پڑوسی بھی ہے. کیا کہا گیا؟ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. جو کچھ اس نے کیا، جڑا عمل کیتا، ما اغنا، اس نو کوئی کام نہیں آیا. ایک انگلی نہیں جہنم میں جو بچ سکتی. قرآن کہتا ہے ما اغنا، کوئی کام نہیں آیا، کوئی عمل اس کا. تبت یدا، تبت یدا، ید نہیں، ید میں نے ایک ہاتھ تے یدا میں نا تے دو ہاتھ چ 9 انگلیاں ہوندیاں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ کے جہنم میں گرے.
ایک قرآن دی نہیں مننی تے خواب منیا تے خواب بھی کافر دا تے خواب وچ ملیا کافر نو دعا کافر ایک کافر کو خواب میں ملا دوسرا کافر کافر اس کافر نو آکھیا بے میری ایک انگلی بچی ہوئی ہے اس دی من لئی رب دی نہیں مننی جس رب نے کہا تبت یدا اسلام رشتہ داریوں پہ نہیں چلتا ہے سمیہ کا کوئی رشتہ نہیں میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں میرے نبی سے کوئی خون کا رشتہ کوئی دودھ کا رشتہ کوئی برادری کا رشتہ کوئی خاندان کا رشتہ سمیہ کا نہیں ہے میرے نبی سے نہیں ہے لیکن اسلام کے لیے سب سے پہلا خون دینے والی سمیہ ہے اسلام کی بنیاد کس نے رکھی ہے بولو اس دن نبی پاک نہ رشتہ داری کو نہیں تاں نہیں ہو بولتے تب تم نہیں کہتے ہو سب سے پہلا خون جو مکے میں بہایا گیا دین کے لیے جس کو 2 جانوروں سے باندھ دیا گیا مکے کے چوراہے پر اور ابو جہل نے کہا سمیہ تیری دونوں ٹانگیں 2 جانوروں سے ہم نے باندھ دی ہیں ایک لمحے کے بعد مخالف سمت میں دوڑا کے تجھے 2 ٹکڑے کرنے والے ہیں میں تجھے آخری موقع دیتا ہوں اب بھی واپس آ جا سمیہ کہتی ہے پاگل اب کہتا ہے جب رب نے جنت کے 8 دروازے سامنے کھول کر رکھ دیے اب کہتا ہے یہ سمیہ کی ایک جان ہے سمیہ کی اگر ہزاروں جانیں ہوتی تڑپ تڑپ کے ایک ایک کر کے نکل سکتی تھی میں یہ برداشت کر سکتی ہوں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی وہ پہلی شہید ہے اس کی شہادت دین کے لیے تھی اس کی شہادت کلمے کے لیے تھی اس کی شہادت اسلام کے لیے تھی پھر بلال آیا اس کی کوئی رشتہ داری نہیں وہ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ گیا اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو بجھانے لگی نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا گیا مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا گیا مکے کی نکیل دار زمین پہ اس کو گھسیٹا گیا اور دوسرے دن پھر اس مظلوم کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا اور شام کے ٹائم امیہ نے ٹھوکر مار کے پوچھا بلال پھر بھی اس کا نام لے گا تو بلال نے مسکرا کے کہا ظالم اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے آج تک آیا ہی نہیں ہے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے خون کے نذرانے پیش کیے ہیں ان لوگوں نے علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لائے کہاں تیرا دادا کہاں تیرا پردادا حبشے میں وہاں سے تیرے باپ کو اٹھایا مکے میں لایا بکوایا مختلف منڈیوں میں بکوایا بکوا کے اللہ اکبر کہوں ایک جملہ کہوں حبشے سے اٹھایا منڈیوں میں بکوایا پھر نبی کے قدموں میں لایا اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا حبش سے تجھ کو اٹھا کے حجاز میں لائے وہ واسطہ نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے اور ڈڈیال والے ہو جڑے عاشق مزاج اتنے بیٹھے ستم کے مزے ہوتے ہیں ستم کے مزے کیا کہتا ہے علامہ اقبال کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے ستم کے بھی مزے ہوتے ہیں وہ آستہ نہ چھٹا
تجھ سے ایک دم کے لیے اور کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے